بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت العلام استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ اور محترم و مکرم جناب مفتی عابد صاحب اور ذی وقار علماء کرام مکرم و معزز حاضرین محفل، الحمدللہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے والد گرامی علیہ رحمہ 20-22 برس تک تشریف لاتے رہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ ہستیاں یہاں آتی ہوں گی تو یہاں کچھ رونق اور ہی ہوتی ہوگی. اگرچہ وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت آبادی بھی اتنی نہیں تھی، سہولیات سفر کی بھی میسر نہیں تھی، اور یہ لاؤڈ سپیکرز وغیرہ یہ بھی مشکل سے میسر آتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس وقت جس طرح لوگوں میں ذوق شوق تھا، شاید اس کا سبب یہ ہو، جیسے کہ حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص گیا اور اپنی بیچارگی کا اظہار کیا، جی بچی کی شادی کرنی ہے، پلے کچھ نہیں ہے، کروں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اچھا کوئی مٹی کا ڈھیلا اٹھا لاؤ. اس نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے دیا، آپ نے 3 بار قل ھو اللہ شریف پڑھ کے اس پہ دم کیا، وہ سونے کا ہو گیا، اس کو عطا فرما دی، جاؤ یہ لے جاؤ، بیچو، ضرورت پوری کرو. وہ جناب خوشی سے ناشتہ گھر پہنچا، بیوی نے پوچھا اتنے خوش ہونے کی کیا تو کیا؟ اس نے کہا کہ تم سنو گی تو تمہیں بھی، یہ دیکھو یہ سونا. اس نے دیکھا، وہ بھی خوشی سے ناچنے لگی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ ابھی تو تمہیں پتہ نہیں، میں تو سونا بنانے کا نسخہ لے کے آیا ہوں. کہا اچھا کمال ہے، پھر بنا کے دکھاؤ. کہا نہیں ابھی نہیں، دن کا وقت ہے، ابھی ذرا مسئلہ ہو جائے گا، رات ہونے دو، لیکن اس کا انتظام کر لیتے ہیں. 2-3 ریڑیاں مٹی کی ڈلوا لی گھر میں کہ سونا بنانا ہے. اور جب رات اندھیرا گہرا ہوا تو اب بیٹھ گیا اور جناب بیٹھ کے قل ھو اللہ شریف پڑھ پڑھ کے دم کرنے لگا. اور اندھیرا تھا، نظر آ نہیں رہا تھا، ہاتھ لگا کے ذرا چھو کے دیکھ بھی لیتا تھا، ہاں بھئی کچھ تبدیلی آئی نہیں آئی. وہ ساری رات گزر گئی جناب قل ھو اللہ پڑھتے پڑھتے، پاؤں پھٹ گئی، فجر کا وقت ہو گیا اور وہ مٹی کی مٹی. اب ذرا سوچئے وہ شخص جو اس خیال میں تھا کہ میں تو اب یہ ریڈیو کے حساب سے سونا بنا رہا ہوں، تو اس کے اوپر مایوسی کی کیا کیفیت ہوگی. اب اس مایوسی میں، دل گرفتگی کا عالم میں حضور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. پوچھتے ہیں بھئی اب کیوں پریشان ہو؟ تیرا مسئلہ تو حل کر دیا تھا. کہنے لگا جی حضور بس وہ آپ غریبوں کے ساتھ مذاق فرماتے ہیں، پتہ نہیں عمل تو آپ نے کیا کیا ہوگا. ظاہری طور پر آپ نے قل ھو اللہ پڑھ کے دم کیا، اگر قل ھو اللہ کا اثر ہوتا تو آپ نے تو 3 دفعہ پڑھی تھی، میں تو ساری رات لگا رہا، تو عمل تو کوئی اور ہوگا. حضور بابا فرید مسکرائے، فرمایا قل ھو اللہ تو وہی تھی، فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ تو فرق تو زبان سے پڑتا ہے نا بھائی. حضرات مکرم رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. وہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، نہ فنڈز کا پرابلم تھا، نہ کوئی مین پاور کی کمی تھی، جو چاہے سو کرے، قادر مطلق. تو ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت مل جاتی، کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، صراط مستقیم پر ہوتے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، نہ فتوے دیے جاتے. میں عرض کروں گا کہ یہ سطحی سوچ ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، ہمیں ہدایت ملتی ہے انبیاء کے ذریعے، ہم اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، گڑبڑ کر جاتے ہیں، جان بوجھ کر، کبھی بھول چوک کر خطائیں کر دیتے ہیں، لغزشیں کر دیتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. پھر رب ہمیں توفیق دیتا ہے، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، رب کائنات کرم فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہوتی،
اب اپنے آپ سے پوچھنے کی بات ہے، کسی اور سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھئے رب کی طرف سے جو احکام آپ کو ملتے، کیا آپ ان احکام پر اسی طرح سب پر عمل کر لیتے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی. پہلے مکے میں جب تک مکی زندگی میں شراب حرام نہیں تھی. اب جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو یارو چشمے فلک نے منظر کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہ رہی ہے. ہم بھی مسلمان ہیں نا. اگر فرض کیجئے کہ وہ حکم آج نازل ہوتا تو کیا آج ہم اس حکم کی اس طرح تعمیل کرتے؟ ہم تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، لیکن شراب کی بھٹیاں آپ کے علاقے میں چلتی ہیں یا نہیں؟ شراب کی بھٹیاں چلانے والے مسلمان، بنانے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، پلانے والے مسلمان. تو یارو ابھی تو ہمیں احکام ملتے ہیں انبیاء کے ذریعے. اگر ہم سے خطا ہو جائے تو معافی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور رب کائنات کرم فرماتا ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں. لیکن اگر ہمارے اوپر براہ راست وحی آ رہی ہوتی اور ہم اس طرح براہ راست اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ احکام میسر آتے ہمیں، تو پھر اگر ہم نافرمانی کرتے پھر کوئی بچاؤ کی صورت ہوتی؟ کتنا کرم ہے اس کا، اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے، اس میں ایک پیچیدگی بھی ہے. دیکھیے انبیاء کرام شریعت عطا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد قانون سازی ہوتی ہے. اسلامی انسانی معاشرے کے لیے ایک اسلامی سوچ کے مطابق قانون تشکیل دیا جاتا ہے، نظام حکومت بنتا ہے. ہم اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن اگر ہر ایک کے پاس ڈائریکٹ احکام آ رہے ہوتے تو پورے معاشرے کے لیے ایک قانون کیسے بنتا؟ کوئی بھی کہہ دیتا جی مجھے تو وہی یوں آئی ہے، پھر آپ کیسے اس سے، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف بول تو سکتے نہیں تھے، ہر ایک کے پاس ڈائریکٹ وہی آ رہی ہے، کیا کرتے؟ تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ پیغام نہیں دیا. بہرحال انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، وہی آتی ہے، وہ ہم تک پہنچتا ہے اور ہم اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ جو پیغام ہے اللہ کا پیغام ہے اور یہ جو احکام ہے اس کی طرف سے آئے ہیں، ایک عام آدمی کے پاس کیا معیار ہے؟ کیسے پہچانے یہ واقعی اللہ کا نبی ہے؟ ادھر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ کا نبی، ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی. کیسے پتہ چلے کون سچا کون جھوٹا؟ ان علماء نے ہمیں بتایا کہ بات یہ ہے کہ نبی کی پہچان معجزے سے ہوتی ہے. جو نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ہماری عام بول چال کا لفظ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، پتہ ہے. میں شرعی اصطلاحات کی طرف جاؤں تو خامخواہ وہ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں اور ذرا بات مشکل ہو جاتی ہے. تو میں آسان سی بات ہی کروں کہ وہ بات جو بندے کی سمجھ میں نہ آئے نا وہ معجزہ ہے. جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے، ہماری فہم و فراست گھٹنے ٹیک دے، ہماری سوجھ بوجھ ہار مان لے، وہ معجزہ ہے. جو چیز عقل میں آ جائے وہ تو معجزہ نہیں ہے. آپ دیکھیے سائنس نے کیسی کیسی ایجادات دکھا دی ماشاءاللہ. یہ ایک موبائل کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں، میرا خیال ہے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے کسی کو بھی سب کا پتہ نہیں ہوگا. لیکن وہ چونکہ سائنس ہے، وہ سائنسدانوں نے بنائی ہے، وہ ان کی عقل کے مطابق ہے، اس لیے کوئی اس کو معجزہ نہیں کہتا. تو جو چیز انسانی عقل سے ماورا ہو، بالا تر ہو، وہ ہے معجزہ جو ہماری عقل میں نہ آئے. اچھا معجزہ نبی کی پہچان کیوں ہے؟ یہ بھی بڑی خوشکن بات ہے سمجھنے کے لیے. بات یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جب ہر ایک کے لیے ضروری ہے تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے جو ہر ایک کے لیے برابر ہو. کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کم عقل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، انسان مختلف ہوتے ہیں. تو اب اگر نبی کی پہچان ایسی ہو جس کو سمجھنے کے لیے پہچاننے کے لیے عقل چاہیے، تو جو ذرا کم عقل ہیں ان کو تو بہانہ مل جائے گا کہ نبی پر کیسے ایمان لاتے، مولا تو نے مجھے اتنی عقل ہی نہیں دی. اگر نبی کو پہچاننے کے لیے علم چاہیے ہوتا تو جو
بے علم ہے، جو مدرسے مکتب کا رخ نہیں کر چکے، وہ کہتے مولا مجھے موقع نہیں ملا، میں نے علم حاصل نہیں کیا، میں نبی پر ایمان نہیں لایا، میرا قصور کیا ہے؟ تو نبی کی پہچان معجزہ ہے. معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے سب برابر ہے. نہ وہ انتہائی ذہین اور عقل مند اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کم فہم کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے سب برابر ہیں. حضرات مکرم، نبی کی پہچان معجزہ ہے. جو نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جو نبی نہیں ہے وہ معجزہ نہیں دکھا سکتا. اب مفتی صاحب جیسے علماء کی موجودگی میں مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک نزاکت ہے کہ اگر کوئی خدائی کا دعوے دار ہو تو وہ تو کوئی خرق عادت کام کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن نبوت کا دعوے دار نہیں دکھا سکتا، معجزہ نہیں دکھا سکتا. اگر نبی بھی معجزہ دکھا سکتا ہو تو پھر لوگ کیسے پہچانیں گے یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اب تمام انبیاء کو معجزے ملے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا. موسیٰ علیہ السلام ہے اپنا عصا مبارک پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کے جشمے نکل پڑتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پہ محو پرواز. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے ملے، لیکن انہی علماء نے ہمیں بتایا کہ آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اچھا، اب اگر میں یہاں یہ بات ثابت کرنے بیٹھوں کہ قرآن معجزہ ہے تو اس میں وقت لگ جائے گا، لیکن میرا خیال ہے مسلمانوں کو یہ ماننے میں کوئی مشکل ہونی تو نہیں چاہیے کہ قرآن معجزہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں خلیش پیدا ہوئی کہ مولا آقا کریم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کتنا بڑا معجزہ. سورج الٹے پاؤں پھر آیا، کتنا بڑا معجزہ. بغیر بیج کے درخت اگ رہے ہیں کھجوروں کے، کیسا معجزہ ہے. آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کیسا معجزہ ہے. جانور سجدریز ہو جاتے ہیں آپ کے قدموں میں. تو جب اتنے معجزے تھے اور ایسے حیران کن، تو اگر یہ کہا جاتا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا سب سے بڑا معجزہ تو ہر ایک مان لیتا، اس میں کوئی دلیل تو نہیں چاہیے تھی. لیکن جب میں کہتا ہوں قرآن سب سے بڑا معجزہ تو یہاں دلیل چاہیے ہوتی ہے. بھئی مسلمان تو مان لیں گے لیکن غیر مسلم سے کیسے منوائیں گے؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ کیا یہ بہتر نہ تھا کہ ہم یہ کہتے کہ آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یا سورج کو الٹے پاؤں پھرانا. یہ قرآن کو سب سے بڑا معجزہ کہنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھیے. دیکھیے، رب کائنات نے اپنے تمام نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا. جو بھی نبی آئے، چونکہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے زمانے کے لیے نبی تھے، اس لیے ان کی قوم، ان کے علاقے، ان کے زمانے کے لوگوں نے ان معجزوں کو بچشم خود دیکھا، ملاحظہ کیا. اگر ان کے نصیب میں کلمہ تھا، ایمان تھا، تو مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. اور اگر محرومی ان کا مقدر تھی تو معجزے دیکھنے کے باوجود وہ اسی طرح راندہ درگاہ رہے، کفر کی اندھیروں میں بھٹکتے رہے. جو نبی جس علاقے، جس زمانے، جس قوم کے لیے نبی بن کے آیا، اس زمانے، اس قوم اور اس علاقے کے لوگوں نے نبی کے معجزوں کو دیکھا. اگر وہ نہ دیکھتے تو پھر ان سے تقاضا کیسے ہوتا کہ بھئی تم نبی پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ لیکن سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. آج کسی ایسے شخص کا نام آپ جانتے ہیں جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہو؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے نکالے تھے، اس جگہ کا پتہ ہے چلو پکنک منانے چلتے ہیں؟ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آپ نے کبھی اڑتا ہوا دیکھا ہے؟ جہاز تو بہت دیکھے ہیں، وہ تخت نہیں دیکھا. یارو وہ تمام انبیاء جو ان کا دور نبوت تھا، جس زمانے، جس عہد، جس قوم اور جس علاقے کے لیے نبی تھے، وہاں وہ سارے معجزے موجود تھے، لوگوں نے دیکھے. لیکن میرے آقا کریم نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اب وہ ہمارے سامنے تو نہیں. سورج کو الٹے پاؤں پھرتا ہوا ہم نے تو نہیں دیکھا. جانوروں کو سجدہ ریز ہم نے نہیں دیکھا. یہ تمام معجزے ہماری نگاہوں سے نہیں گزرے. تو یارو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اگر قیامت تک چلنا تھا تو کم از کم ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے. کم از کم ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے.
اور وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. بھائی آج بھی دیکھیے نا، کسی غیر مسلم کو ہم دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں ایمان لے آتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے. اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ایمان لاؤں گا نا. تو ہم قرآن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب قرآن کی معجزانہ شان کس طرح ہے، یہ ایک طویل موضوع ہے. میں اس طرف گیا تو بات مشکل ہو جائے گی، لیکن جو میں نے سورہ بقرہ کی ابتدا سے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس پر چند گزارشات پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دوں. ایک تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دیہات میں جب جاتا ہوں نا مفتی صاحب، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صحیح وہ اردو سمجھ نہیں آتی، سرائکی میں تقریر کریں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ اردو ڈرامے سب سمجھ لیتے ہیں ٹی وی پہ، تقریر سمجھ نہیں آتی. بات ہوتی ہے دلچسپی کی، جس چیز میں دلچسپی ہوگی وہ سمجھ آ جائے گی. حضرات مکرم، رب کائنات نے فرمایا قرآن کے بارے میں کہ یہ وہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. میں سوچنے لگا پہلے زمانے کی ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، آج کل بھی یہی بات ہے، کسی بینک سے کوئی قرضہ لینا ہو نا تو بینک والے چھان بین شروع کرتے ہیں. ہاں بھائی اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کے حالات کیسے ہیں. جب ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کو قرضے کی ضرورت نہیں، پھر قرضہ دے دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا بھائی، پہلے یہ دیکھتے ہیں نا اس کے پلے اتنا ہے، قرضہ لوٹائے گا نہیں. اگر ہم نے قرضہ دے دیا بینک کا قرضہ ڈوب تو نہیں جائے گا. اب میں سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا، میں ادھر نہیں جا رہا کہ جناب وہ کس طرح قرضے لیتے ہیں اور کس طرح رائٹ آف کراتے ہیں، معاف کراتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں یہ، اور خاص طور پر آج کل تو ویسے بھی سیاست جو ہے وہ تو ایسا اس نے چک پھیری دی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال کہنا مقصود یہ تھا کہ بینکوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب تسلی ہو جائے یہ خوشحال ہے پھر دیتے تھے قرضہ. تو مولا یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو متقی تو وہی ہوگا نا جس کو ہدایت ملی ہوگی. جس کو ہدایت نہیں ملی وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، بینکوں کی طرف میں چلتا ہے معاذ اللہ. جس کو ہدایت مل چکی اسی کو ہدایت دیتا ہے. حضرات مکرم، اس کا جواب میں دو لفظوں میں تو یہ ہے کہ تقوی کے مدارج ہیں، مراحل ہیں. کلمہ پڑھ کے آدمی کو تقوی کا پہلا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ اس راستے پہ چلتا ہے ویسے ویسے متقی ہوتا جاتا ہے. لیکن میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا دوں جس میں اس کا تفصیلی جواب آ جائے اور پھر آپ کی جان چھوڑ دوں. یہ واقعہ میں نے خود سنا ان سے، اب کئی بار سنا. اپنی طالب علم کا زمانہ کا واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں. امروہہ جو دلی سے 80 میل کے فاصلے پہ، وہاں کے رہنے والے وہیں پڑھے، اور ہمارے تائے جان ہمارے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ وہ وہیں ادارہ چلاتے تھے، وہیں میرے والد گرامی پڑھے. تو فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 14 سال کا تھا، وہ فارغ التحصیل ہوئے 16 سال کی عمر میں. تو یعنی ابھی فارغ التحصیل نہیں ہوئے، ابھی زمانہ طالب علم میں. ماتے میں 14 سال کا تھا تقریباً. تو میں امروہہ میں جا رہا تھا، اپنا شہر تھا. تو ایک جگہ دیکھا چوک پہ مجمع لگا ہوا ہے. اچھا آج کل کہیں رش ہو تو لوگ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں. ایک تو لوگوں کو جلدی بہت ہوتی ہے، مجھے بھی بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے. تو وہ آج کل لوگوں کے پاس مصروفیات بہت ہیں نا، واٹس ایپ بھی ہے جناب، فیس بک بھی ہے، نہ جانے اور کیا کیا ویڈیو گیمز ہیں، یہ ہے وہ ہیں. تو ان میں چکر ان کا توجہ ادھر رہتی ہے. لوگوں کے پہ کیا گزر رہی ہے، لوگ بیچارے کیوں کھڑے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے، لوگوں کو اب زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. بہرحال اس وقت چونکہ اتنی دلچسپیاں نہیں تھیں تو کہیں کوئی مجمع ہوتا تھا تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، پوچھتے تھے ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے. فرمایا چوک پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، تو میں بھی چل پڑا دیکھیں بھائی کیا ہو رہا ہے. گیا تو دیکھا تو پتا چلا کہ ایک پنڈت میں اور مسلمان مولوی میں مناظرہ ہو رہا ہے. اور پنڈت جو ہے مسلمان مولوی کو کس طرح گھیر رہا ہے. مولوی جی آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کمال ہے، ہمارے نبی کوئی آج کل کے لیڈروں کی طرح تھوڑی تھے، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. بھئی وہ نماز پڑھتے تھے، انہیں پڑھ کے دکھائی تو ہمیں پتہ چلا نا نماز کیسے پڑھتے ہیں. اچھا تو انہوں نے آخری نماز کب پڑھی؟
مولوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کوئی نماز چھوڑی نہیں، آپ کی حیات طیبہ میں جو بھی وقت آیا آپ نے وہ نماز ادا فرمائی ہے۔ اچھا، تو آخری وقت تک نماز پڑھی ہے انہوں نے، تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، وہ بھی پڑھتے تھے؟ بھئی بتایا تو ہے کہ ان سے تو ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ طریقہ ملا ہے، انہوں نے پڑھی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ نہ پڑھتے ہم بھی نہ پڑھتے۔ اچھا، تو ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا کچھ چھوڑ بھی دیتے تھے درمیان میں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت بھی چھوڑ دے بندہ تو نماز نہیں ہوتی۔ ان کا اچھا، تو آخری نماز میں بھی پوری سورہ فاتحہ پڑھی تھی؟ کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے، بھئی کہہ تو دیا، بتا دیا۔ اچھا، تو آپ کی سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی پڑھی تھی؟ کہاں بھئی یہ بھی پڑھی تھی؟ تو کہا کہ اچھا ذرا مجمع کو اس آیت کا مطلب تو بتا دیں، آپ کا قرآن ہے، مجھے تو عربی نہیں آتی، آپ بتا دیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے ہدایت عطا فرما۔ اب پنڈت جی نے مجمع کی طرف رخ کیا اور کہا کہ دیکھیں جی، میں نے آپ کے سامنے مولوی صاحب سے بات پوچھی ہے، میں نے ان سے کوئی زور زبردستی اپنی بات ٹھوسی نہیں ہے، ان پہ جو بھی کچھ کہا انہوں نے اپنی مرضی سے کہا۔ اب مولوی صاحب اس مجمع کو یہ بتا دیں کہ آپ کے نبی جی کو ہدایت ملی تھی، سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں؟ اگر مل گیا تھا تو مانگ کیوں رہے تھے؟ جو چیز مل جائے وہ مانگی تو نہیں جاتی، اور اگر نہیں ملا اور آخر وقت تک نہیں ملا تو جن کے نبی کو سیدھا راستہ نہیں ملا ان کی امت کو کیا ملا ہوگا؟ اب مولوی صاحب کو تو سانپ سونگ گیا، ہوائیاں اڑنے لگی، پسینے چھوٹ گئے، کریں تو کیا کریں۔ ادھر پنڈت جی اب مزے لے رہے ہیں، ہاں مولوی جی نماز پڑھتے تھے نا آپ کے نبی جی، ہاں پڑھتے تھے نا سورہ فاتحہ، اب بتائیں سیدھا راستہ ان کو ملا کہ نہیں ملا؟ ابا جی قبلہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ہندو ہے وہ دیکھ کے وہ جوش میں آ رہے ہیں، اور مسلمان بیچارے ان کو کچھ سوج نہیں رہی، کرے تو کیا کریں، اپنی مولوی کا گلا گھونٹ دے یا کیا کریں۔ فرمایا کہ دیکھا کہ سوائے اب یہ کہ خون خرابہ ہو جائے، تنگ آ کے وہ لڑائی جھگڑے پہ مسلمان اتر آئے، کوئی راستہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑھا آگے اور پنڈت جی سے کہا پنڈت جی ایک بات ذرا میں پوچھ لوں آپ سے۔ پنڈت نے دیکھا 13-14 سال کا نوجوان، انہوں نے تو اپنے خیال سے ماشاءاللہ اس طرح گھیرا تھا کہ جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کا برخوردار تم کیا بات کرو گے، کسی اپنے بڑے کو بلا کے لاؤ۔ کہ نہیں میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ پنڈت جی نے ذرا روشن خیالی کا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمایا اور کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پوچھو۔ کہ جی آپ بار بار پوچھ رہے ہیں ہمارے نبی کو سیدھا راستہ ملا کہ نہیں، تو پہلے یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے سیدھا راستہ ہے کیا، تبھی پتہ چلے گا نا ملا کہ نہیں ملا۔ پنڈت جی نے کہا کہ بھئی تمہارے قرآن کی بات ہو رہی ہے، تم بتاؤ سیدھا راستہ کیا ہے۔ میرے والد نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے سیدھا راستہ۔ پنڈت جی نے ذرا غور کیا، کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، جو راستہ منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے وہی ہوگا سیدھا راستہ، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ پھر جواب تو میں دے رہا ہوں، پنڈت جی اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ آپ کے عقیدے کا قصور ہوگا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا بھگوان تو یہاں چوک پہ رکھا ہو تو آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں کے ختم ہو گیا۔ آپ کا بھگوان یہاں چوک پہ یہاں رکھا ہو، آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں ختم ہو گیا نا، وہ راستہ جو منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے وہی ہے سیدھا راستہ۔ تو آپ کا سیدھا راستہ تو اس طرح ختم ہو گیا، لیکن ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے جو کہیں رکھا ہوا ہو، اس کی تو کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، وہ جسم سے ان تمام تعبیرات سے بے نیاز ہے۔ تو ہمارے اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے نا اس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہمارے اللہ کی کوئی حد نہیں۔ تو ہمارے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے مجھے سیدھے راستے پر چلایا ہے، اب یہ اس پر اپنے قرب کی ایک اور منزل عطا فرما دے، ذرا اگلی منزل کی طرف بھی راستہ دکھا دے۔ رب کائنات کا رب فرماتا ہے وہ اپنی منزل تک، اگلی منزل تک، اگلے درجے تک، اگلے مرتبے تک وہ ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر اگلا درجہ سامنے ہے، اگلی منزل سامنے ہے، پھر وہ عرض کرتے ہیں مولا تیرا کرم، تو نے اپنے قرب کی اس منزل تک پہنچایا، اب ذرا اگلی منزل تک بھی راستہ دکھا دے۔
اب اس کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہمارے اللہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے جو راستہ ہمارے رب کی طرف جاتا ہے وہ لامتناہی ہے، لامحدود ہے. اس پر جتنا چلیں گے اگلی منزلیں آتی رہیں گی، اور دعا بندہ کرتا رہے گا، مولا تیرا کرم، تو نے یہاں تک ہدایت دی، اب اگلی منزل تک وہاں تک بھی ہدایت عطا فرما اور راستہ دکھا. اسی لیے تو قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب تیرا تو ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے، کیونکہ تو ہر آن میرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان مرشد کریم کاظمی کریم. تو قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ جب بھی اللہ کی طرف جانے والے راستے پہ چلو گے نا تو تمہیں قرآن سے ہدایت ملتی رہے گی. قرآن تمہیں رہنمائی، تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا، تمہیں روشنی دیتا رہے گا، راستہ دکھاتا رہے گا. اور الحمدللہ یہ ادارے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو سینوں کو روشن کرتے ہیں. اور یہ بچے جو ہیں ان کے ذریعے پھر ان کے خاندان کو عزت ملتی ہے، ان کے والدین کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا، جو بچہ قرآن حفظ کر لے پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. یہاں ہم لوگ زیادہ لفٹ نہیں کراتے، ہاں جی حفظ کر لیا کوئی بات نہیں، کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی، کوئی ماسٹر ڈگری ہولڈر تو نہیں ہے، لیکن یہ پتہ وہاں چلے گا جہاں ان کے سروں پہ نورانی تاج لگے ہوں گے، اور رب کائنات کی طرف سے ان کو یہ رعایت دی جائے گی کہ اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں جو تمہیں عزیز ہوں ان میں سے 70 بندے پکڑ کے اپنے ساتھ ویسی جنت میں لے جاؤ. یہ وہاں پتہ چلے گا. تو اگر ہم یہاں پہ ان حفاظ کرام سے ذرا تعلق رکھیں گے تو امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان فرمائے گا. وآخر دعوانا